وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اگر پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو ہمارے مسلمان راتوں رات جائے نماز کو مہنگی کر دیں گے۔ جی ہاں، ہر سال کی طرح اس بار بھی جہاں لاکھوں پاکستانی رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، وہیں پر اس مقدس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بے لگام منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کی طرف سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ڈرامائی اور خطرناک حد تک اضافہ کر دیا گیا ہے، جو ہم میں سے ہر ایک کو متاثر کرتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی پہلے روزے سے صرف ایک دن پہلے پاکستان بھر میں گورنمنٹ کی آفیشیل پرائز لسٹ کے باوجود پھلوں، سبزیوں اور گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی ہیں۔ ویسے یہ ٹرینڈ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک سالانہ واقعہ بن گیا ہے، جہاں اس مقدس مہینے میں عوام کو سہولت فراہم کرنے کی بجائے منڈی کی طاقتیں منافع کی طلب کا استحصال کرتی ہیں۔ ہمارا ملک دوسرے اسلامی ملکوں کے بالکل برعکس ہے، جہاں گورنمنٹس اور بزنس کمیونٹیز مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتی ہیں کہ رمضان کی روح کے مطابق قیمتیں سٹیبل رہیں یا اس سے بھی کم ہوں۔ یہاں تک کہ ویسٹرن کنٹریز بھی مسلم اکثریتی نہ ہونے کے باوجود اس مقدس مہینے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے وہ اپنے مسلمان شہریوں کے لیے خصوصی رعایت دیتے ہیں۔ تاہم پاکستان میں صورتحال بالکل الٹ ہے۔ مالی بوجھ کم کرنے کی بجائے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں دگنی کر دی جاتی ہیں، جس سے عام لوگ اور خاص طور پر غریبوں کے لیے سحر اور افطار کے لیے چیزیں خریدنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ رمضان خود کی عکاسی، ہمدردی اور خاندانی اتحاد کا ایک مقدس مہینہ ہے، ایک ایسا وقت جب ہم اپنے روزے افطار کرنے اور برکتیں بانٹنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں بہت سے خاندانوں کے لیے یہ مقدس مہینہ انہی منافع خوروں کی وجہ سے سٹرگل اور تناؤ کا وقت بن گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ رمضان کے دوران ان تمام بڑھتے ہوئے اخراجات اور دباؤ کے ساتھ ہم اس مہینے کو مزید سستا اور بامانی بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ رمضان کے دوران کیا ان زائد قیمتوں والی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے سے فائنینشیل پریشر کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے؟ تو عارضی بائیکاٹ قیمتوں میں وقتی اتار چڑھاؤ پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم سلیوشن نہیں ہے۔ اصل مسئلہ بہت گہرا ہے، ایک ایسے نظام کے اندر جو غیر چیک شدہ منافع خوری، ویک ریگولیشن اور اکاؤنٹیبلٹی کی کمی سے دوچار ہے۔ دکاندار اکثر ہول سیلر پر الزام لگا کر بڑھتی ہوئی قیمتوں کا جواز پیش کرتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے ہی مہنگا مل رہا ہے۔ بہانوں کا یہ سلسلہ ایک بنیادی سوال کو بے نقاب کرتا ہے کہ اصل ذمہ دار کون ہے؟ کیا رمضان کے دوران قیمتوں میں اضافے کا سبب بننے والی ان پوشیدہ عوامل کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اور آخر بار بار چلنے والا یہ مسئلہ مستقل طور پر کب حل ہوگا؟ اسلام منصفانہ تجارت اور بازاری اخلاقیات کے حوالے سے ایک واضح فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ قرآن پاک تجارت میں انصاف پر زور دیتا ہے اور مصنوعی مہنگائی سمیت کسی بھی قسم کی ہیرا پھیری سے منع کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ناحق قیمت بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سختی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کہ جو لوگ ذاتی فائدے کے لیے قیمتوں میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، خاص طور پر رمضان کے دوران، وہ ایک انتہائی غیر اخلاقی اور غیر اسلامی عمل میں ملوث ہیں۔ اسلام نہ صرف غیر منصفانہ قیمتوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے بلکہ کاروباری معاملات میں، خاص طور پر مذہبی اہمیت کے اوقات میں، ایمانداری اور ہمدردی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو اگر اسلام ذخیرہ اندوزی اور قیمتوں میں اضافے کی مذمت کرنے میں اتنا واضح ہے، تو پھر یہ رواج ایک ایسے ملک میں کیوں جاری ہے جو اسلامی اصولوں کو برقرار رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے؟ بہرحال ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے صارفین اپنے آپ کو مایوس اور بے اختیار محسوس کر رہے ہیں۔ یہ بے بسی کئی عوامل سے پیدا ہوتی ہے، لیکن سب سے اہم تاجروں میں شامل طاقتور کالی بھیڑیں، کیونکہ ریگولیٹری ادارے اکثر قیمتوں پر قابو پانے کے لیے جو لسٹ جاری کرتے ہیں وہ ان طاقتور کاروباری کارٹلز کے اثر و رسوخ کی وجہ سے غیر مؤثر رہتی ہیں، اور بزنس کمیونٹی سخاوت کے جذبے کو اپنانے کی بجائے اس مہینے کو ضرورت سے زیادہ پروفٹ کے موقع کے طور پر دیکھتی ہے۔ دوسرا، کنزیومر اویئرنیس اور کلیکٹیو ایکشن کی عدم موجودگی اس استحصال کو جاری رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ ان کنٹریز میں جہاں کنزیومر رائٹس محفوظ ہیں وہاں اس طرح کی قیمتوں میں اضافہ انویسٹیگیشن اور جرمانے کا باعث بنتا ہے۔ تاہم پاکستان میں عام شہری کے پاس اس طرح کے استحصال کو مؤثر طریقے سے چیلنج کرنے کے پلیٹ فارم یا وسائل کم ہی ہوتے ہیں۔ مزید حکومتی ایجنسیوں، مقامی انتظامیہ اور مارکیٹ ریگولیٹرز کے درمیان ہم آہنگی کی کمی ایسی خامیاں پیدا کرتی ہیں جن کا منافع خور بغیر کسی نتیجے کے استحصال کرتے ہیں۔ بہرحال انتظامیہ کو قیمتوں پر قابو پانے کے طریقہ کار کو مضبوط بنانا چاہیے اور مصنوعی طور پر قیمتوں میں اضافہ کرنے والوں پر سخت جرمانے عائد کرنے چاہیے، اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جو اشیاء کی قلت پیدا کرنے اور قیمتیں بڑھانے کے لیے روکتے ہیں، اور معاشرے کو کنزیومر پریشر کا استعمال کرتے ہوئے اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کرنا چاہیے اور ان کاروبار کے خلاف سلیکٹو بائیکاٹس کرنا چاہیے جو غیر اخلاقی طریقوں میں ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کلچر کو فروغ دینا چاہیے۔ کاروباری اداروں کے حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ وہ اخلاقی قیمتوں کے ماڈل کو اپنائیں
और रमजान के दौरान जरूरत से ज्यादा मुनाफा हासिल करने की बजाय रवायत दें। मीडिया मार्केट के गैर मुनसिफाना तरीकों को बेनकाब करने और जरूरी इस्लाहात के नफाज के लिए पॉलिसी साजों पर दबाव डालने में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। मजीद इस्लामी बैंकारी और मालियाती इदारे इन छोटे ताजरों की मदद के लिए सूद से पाक माइक्रो फाइनेंसिंग के अख्तियारात मुतारिफ करा सकते हैं, जो ज्यादा सप्लाई करने वाले अखराजात के साथ स्ट्रगल करते हैं। इस तरह हम कीमतों में जरूरत से ज्यादा इजाफे की जरूरत को कम कर सकते हैं। मजहबी रहनुमाओं का किरदार भी इम्पोर्टेंट है। उन्हें चाहिए कि वो ताजरों को इस्लामी तालीमात की रोशनी में उनकी अखलाकी जिम्मेदारियों के बारे में फाल तौर पर आगाह करें और इस बात पर जोर दें कि रमजानुल मुबारक में सारिफीन का इस्तेहसाल न सिर्फ एक मुआशी जुर्म है बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि हम बहसियत मुआशरा इनफरादी लालच से तब ही ऊपर उठ पाएंगे जब इस्लामी इक़दार को सही मानों में बरकरार रखा जाए, जिससे पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक की आमद से अवाम को माली परेशानियों की बजाय रिलीफ मिले। क्योंकि जब तक माशी तरीकों को इस्लाम की अखलाकी तालीमात से हम आहंग करने की मुखलिसाना कोशिश नहीं की जाएगी, महंगाई और बेबसी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।